اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حر بن یزید کوفہ کے امراء میں سے ایک بہادر ترین شخص تھا اور ایک مانا ہوا جنگجو تھا۔ اس کا تعلق بنی ریاح قبیلے سے تھا اور یہ عمر ابن سعد کا بہترین دوست تھا، جبکہ اس کا بیٹا عمر ابن سعد کے بیٹے کا بہترین دوست تھا۔ حر بن یزید ابن زیاد ملعون کے ان 4 سپہ سالاروں میں شامل تھا جنہیں کربلا میں اپنے دستوں کے ہمراہ بھیجا گیا تھا۔ ابن زیاد نے حر ابن یزید ریاحی کو خراسان حکومت کی پیشکش کر رکھی تھی اور شرط یہ رکھی تھی کہ حضرت امام حسین کو کوفہ آنے سے روکو اور یزید کی بیعت پر راضی کرو۔ ابن زیاد نے حر بن یزید کو امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے 1000 کا لشکر دے کر بھیجا تھا۔ کربلا معلیٰ پہنچنے سے پہلے حر بن یزید ریاحی 1000 فوجیوں کا دستہ لے کر آیا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی میرا جرم بھی بتایا ہوگا؟ اس نے کہا، ہم فوجی لوگوں کو صرف تعمیل سے غرض ہوتی ہے، جرم کیا ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کو کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط دکھائے اور فرمایا، میں آیا نہیں بلکہ بلایا گیا ہوں۔ اس نے معذرت کی کہ مجھے ان باتوں کا علم نہ تھا۔ اب آپ ایسا کریں کہ کہیں دوسری طرف نکل جائیں، میں رپورٹ کر دوں گا کہ قافلہ ایک بار دکھائی دیا پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اگرچہ ڈیوٹی تو یہ ہے کہ مسلم کی شہادت کی خبر سن کر کہیں حسین واپس نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، میں بھاگنے والے کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ حیدر کرار کا بیٹا ہوں اور اتنا بزدل نہیں ہوں کہ موت کا نام سن کر بھاگ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اچھا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، نماز کا وقت ہے، جا تو بھی جا کر نماز پڑھ اور ہمیں بھی پڑھنے دے۔ اس نے عرض کی، اگرچہ یزید کی فوج کا افسر صحیح، مگر اتنا تو جانتا ہوں حق کا امام ہوتے ہوئے میری علیحدہ نماز نہ ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عجیب لوگ ہو، تمہاری تلوار بھی ہمارے خلاف نکلتی ہے اور نمازیں بھی ہمارے پیچھے ہوتی ہیں۔ بس اس ایک نماز نے ہی حر کی کایا پلٹ دی، دنیا بدل دی اور اس نام کے حر کو واقعی حر، جس کا مطلب آزاد ہے، بنا کر دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔ لو مبارک ہو قدم بوسی حضرت حر، لو مبارک ہو قدم بوسی حضرت اے حر، کس کو ہوتی ہے نصیب ایسی سعادت اے حر۔ سر کے بل جاؤ حسین ابن علی کے آگے، سر کے بل جاؤ حسین ابن علی کے آگے، دیتا ہے حق تمہیں جنت کی بشارت اے حر۔ عرض کیا، اگرچہ آپ کا ساتھ دینا بظاہر مصیبت کو دعوت دینا ہے اور آپ کا دامن پکڑنا موت کو سینے سے لگانا ہے، آپ کی طرف بھوک پیاس ہے، ادھر کھانے دولت حکومت ہے، مگر میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر قبول فرما لیں تو آپ کے قدموں میں تڑپ کر جان دے دوں، کیونکہ قبر میں یزید کے نانا کے بارے میں سوال نہیں ہوگا بلکہ آپ کے نانا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی نانا نے آپ کے بارے میں قبر میں آنے سے پہلے فرمایا ہوا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میری معذرت قبول ہو۔ فرمایا، میں قاتل کو شربت پلانے والے کا بیٹا ہوں، پتھر مارنے والوں کو دعا دینے والے کا نواسا ہوں۔ جا، تجھے صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ قیامت تک جو میرے روزے پر حاضری کے لیے آئے گا وہ میرے پاس آنے سے پہلے تیری قبر پر فاتحہ پڑھ کے آئے گا۔ لیکن ایک بار پھر سوچ لے کہ پانی پینے والوں کو چھوڑ کر پیاسوں کے ساتھ آ رہا ہے، کھانے والوں کو چھوڑ کر بھوکھوں کے پاس آ رہا ہے، سائے والوں کو چھوڑ کر دھوپ والوں کے پاس آ رہا ہے، اسلحے سے لیس فوج کو چھوڑ کر ہم نہتوں کے پاس آ رہا ہے۔ عرض کیا، یہ سب ٹھیک ہے، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ ظلمت والوں کو چھوڑ کر نور والوں کے پاس آ رہا ہوں، یزید والوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ والوں کے پاس آ رہا ہوں، دوزخ والوں کو چھوڑ کر جنت والوں کے پاس آ رہا ہوں، باطل والوں کو چھوڑ کر حق والوں کے پاس آ رہا ہوں اور شیطان والوں کو چھوڑ کر رحمان والوں کے پاس آ رہا ہوں۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔
چنانچہ حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان میں اترے تو لشکر یزید ورطۂ حیرت میں گم ہو گیا اور پورے لشکر پر ایک مردنی چھا گئی۔ وہی حر ہے کہ شہ کو کربلا میں گیر لاتا ہے، وہی حر ہے کہ شہ کو کربلا میں گیر لاتا ہے، وہی اب عشق میں شہ کے گلے اپنے کٹاتا ہے، وہی اب عشق میں شہ گلا اپنا کٹاتا ہے۔ چنانچہ حر امام سے اجازت لے کر میدان میں اترے تو لشکر یزید ورطۂ حیرت میں گم ہو گیا اور پورے لشکر پر ایک مردنی سی چھا گئی، کیونکہ عین حالت جنگ میں کسی فوجی جرنیل کا اپنی فوج کو چھوڑ کر مد مقابل کی فوج میں نہ صرف چلے جانا بلکہ اپنی سابقہ فوج کے مقابلے میں سب سے پہلے نمبر پر آ جانا اس لشکر کی ہمت کو پست کر دیتا ہے، جسے فوجیوں کی اصطلاح میں مرال ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ یہ سب اسی فصاحت نبوی کا اثر تھا جو حسین کے نانا کو عطا ہوئی اور براستہ شعر زہرائے نواسہ رسول میں منتقل ہوئی کہ آج یزید کی فوج کا جرنیل ہزاروں دشمنوں کے سامنے للکار کر بولا، ہزاروں دشمنوں کے سامنے للکار کر بولا، پہنچ کر لشکر آدھا میں پھر شمشیر کو تولا، میرے عہد جفا کے ساتھیوں ہوشیار ہو جاؤ، مجھی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نگاہ لطف ساقی نے میری فطرت بدل ڈالی، ذرا سی دیر میں بدبخت کی قسمت بدل ڈالی۔ یزیدی لشکر سے آواز آئی، اے حر یہ تو نے کیا کیا؟ یزید ناراض ہو جائے گا، سپہ سالاری ختم ہو جائے گی۔ حر نے کہا یزید 1000 بار ناراض ہوتا پھرے مگر حسین کا نانا ناراض نہ ہو، سپہ سالاری 1,00,000 بار ختم ہو جائے پرواہ نہیں مگر محمد کی آل کی غلامی میں فرق نہ آئے۔ اور سنو، بلکہ غور سے سنو، میں سوچ سمجھ کر دامن حسین میں آیا ہوں اور اس طرح کی بات کر کے تم میرے دل میں یزید کی نفرت تو بڑھا سکتے ہو، حسین کی محبت نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ انہوں نے کہا یزید سے تنہا آج تک وصول کرتا رہا ہے، اب نمک حرامی پر اتر آیا ہے۔ حر نے جواب دیا ساری دنیا حسین کے نانے کے صدقے کھاتی ہے، نمک حرام تو تم ہو جو اسی نبی کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو، اور پھر مجھے کہتے ہو کہ میں یزید کا ساتھ دوں اور حسین کا ساتھ چھوڑ دوں، بلا حسین کو چھوڑ کر میں یزید کو اپنا امام کیسے مان لوں؟ حر کی اس گفتگو سے اس قبائی مصب بھی یزیدی فوج کو چھوڑ کر حسینی قافلے میں آ گیا۔ اب مقابلہ شروع ہوا اور حر کے مقابلے میں بڑا مشہور پہلوان صفوان آیا اور آتے ہی کہنے لگا، حر تو نے اچھا نہیں کیا، ہم تیری قیادت میں یہاں آئے اور تو ہمیں دھوکہ دے کر ادھر چلا گیا۔ حر نے کہا تم بھی آنا چاہو تو صحیح، حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس نے کہا ہم ایسی غداری نہیں کر سکتے۔ حر نے کہا جو خاندان نبوت کا غدار ہو اس سے بڑا کون غدار ہوگا؟ یہ کہا اور نیزے کا اشارہ کیا تو صفوان کتے کی طرح دم دبا کے بھاگ گیا، اور حر نے پیچھے سے یہ نعرہ بلند کیا، کیا ہے تو اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کیا ہے تو اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام، کرتے ہیں بلا بادشاہ کہیں بیت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، اور بے ادب کجا یزید اور کجا امام، دوزخ سے رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ بھی جھکا نہیں آگے کنشت کے، کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، محمد کے نواسے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ صفوان کو عمرو بن سعد نے لالچ دیا کہ اگر تو نے حر کو قتل کر دیا تو جتنا بڑا عہدہ اس کا تھا اتنا ہی تجھے ملے گا۔ چنانچہ لالچ میں اندھا ہو کر صفوان آیا، حر نے آتے ہی نیزے پر لٹکا کر اوپر اٹھا لیا اور پھر پٹھا کر زمین پر مارا کہ اس کی لاش کے 5 ٹکڑے ہو گئے۔ لشکر یزید یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا، جو آتا بچ کر نہ جاتا بلکہ ٹکڑے ہو جاتے۔ آخر سب نے مل کر حملہ کیا اور حضرت حر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور جان دے دی۔ یہ وہ حر ہے جس نے امام پاک کے پیچھے صرف ایک نماز پڑھی تھی اور اپنی جان اپنے امام کے قدموں پہ قربان کر دی۔